اگر ہم 5 ڈفرنٹ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی نیتیں یہ ہیں، فرسٹ والے کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ نیک کہیں، سیکنڈ والے کی نیت یہ ہے کہ مجھے قلبی سکون حاصل ہو جائے، تھرڈ والے کی نیت یہ ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، فورتھ والے کی نیت یہ ہے کہ چلو کسی سے ملاقات ہو جائے گی، اور ففتھ والے کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سب کو سیم ثواب ملے گا؟ یقیناً نہیں۔ آج کی ہماری حدیث اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہے کہ نیت کیا ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، یا کوئی نیت کرتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا، یا کوئی نیت کرتا ہے کہ میں حج کروں گا، تو یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی نیت ہے، یہ اس کی تھنکنگ ہے۔ قرآن کے بعد جس حدیث کی کتاب کو تمام علماء مانتے ہیں وہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے اگلا جملہ بھی بڑا کمال کا ہے، ہر انسان کو ہر عمل کا ثواب اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں موو کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں مال کماؤں گا، اور دوسرے شخص کی نیت یہ ہے کہ کسی عورت سے شادی کروں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو نیت ہے، نیت اس کو ذرا ویریفائی کیا کریں، چیک کیا کریں، کیا ہماری یہ نیت اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب میں 2 حدیث کے ذریعے بری نیتوں کے ڈس ایڈوانٹیجز بتاؤں گا، جس میں سے پہلی حدیث یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے، تو اس وقت ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک خفی، پھر خود اس کی وضاحت بھی کی۔ شرک خفی یہ ہے، کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز میں حسن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، بیوٹی پیدا کرتا ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، جس کا حدیث نمبر 4204 ہے۔ اب اس حدیث کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ نماز میں خوبصورتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ نماز میں خوبصورتی اس طرح پیدا کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص نارملی یا معمول کے طور پر اگر اس کا سجدہ 5 سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے سجدے کو 5 سیکنڈ سے بڑھا کر 8 سیکنڈ تک لے جاتا ہے۔ یہ جو اس نے 3 سیکنڈ کا اپنے سجدے میں اضافہ کیا ہے، یہی شرک خفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اب نیکسٹ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگ میں حصہ لیتا ہے اور جنگ میں حصہ لیتے ہوئے اس کی نیت صرف ایک رسی کا بھی حصول ہو، تو اسے وہی ملے گی جس کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، جس کا حدیث نمبر 4638 ہے۔ یہاں رسی سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ ایک اس کی نیت ہے کہ جب ہم جیت جائیں گے، جنگ جیت جائیں گے، تو ہمیں مال غنیمت میں جو کچھ آئے گا تو اس میں سے میں ایک رسی لوں گا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اگر کسی کے دل میں رسی جتنا بھی گمان آ جائے کہ میں جنگ میں جیتیں گے تو رسی ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر ایک آدمی لڑ رہا ہے لیکن اس کی نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرما دے۔ اب میں 2 حدیث کے ذریعے آپ کو اچھی نیتوں کے فائدے بتاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں اہل مدینہ میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والوں میں اس کا گھر سب سے دور تھا۔
اور اس صحابی کی کوئی بھی نماز نہیں چوکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لیں اور گرمی اور اندھیرے کے اندر آپ اس پہ سواری کریں، آپ کے لیے آسانی رہے گی، سہولت رہے گی، فیسلٹی رہے گی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسجد میں آنا اور یہاں سے گھر واپس جانا یہ سارا کا سارا عبادت میں، نیکی میں لکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس اجر و ثواب کی تو نے اللہ سے امید لگائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا ہی تمہیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور اس کا حدیث نمبر 557 ہے۔ ناظرین کرام، ان صحابی کا آپ جذبہ چیک کیجئے کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو تاکہ میں چل کے آؤں اور جتنے قدم چل کے آؤں مجھے ثواب ملے۔ آج کے دور میں جہاں مسجدیں قریب قریب بنی ہوئی ہیں لیکن ہماری نمازیں چھوٹتی جاتی ہیں۔ اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں اچھی نیت کا فائدے کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ ذہن میں یہ طے کرتا ہے کہ وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کے نوافل ادا کرے گا اور وہ اس وقت میں سویا رہ جاتا ہے تو یہ نیند اس کے اوپر صدقہ ہوتی ہے جو اللہ نے کیا ہوتا ہے اور اسے اس کی نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور اس کا حدیث نمبر 2588 ہے۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر نیکی چوک بھی جاتی ہے تو کم از کم اس کی نیت کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا۔ ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کس طریقے سے اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، صبح کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو مسکرا کے ملیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت کی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے انرجی لیں گے اور جو انرجی حاصل ہوگی ہم اس کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگائیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر ہم ڈیلی کپڑے چینج کرتے ہیں اور نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے پہنتے ہوئے ہم اپنی نیت یہ کریں کہ ہم کپڑے اس لیے صاف ستھرے پہنتے ہیں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ صاف کپڑے پہننا بھی عبادت ہو جائے گا۔ جیسے ہم ڈیلی گاڑی چلاتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں گاڑی صحیح طریقے سے ٹریفک کے قوانین کے مطابق چلاؤں گا تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور ہمارے ملک کا نظام بھی اچھا ہو جائے، تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ جب آپ ورک پلیس میں جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اچھے طریقے سے بات کروں گا، اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، کیونکہ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی عبادت ہے۔ اور جو خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں کہ جو خواتین اگر باوضو کھانا بنائیں گی تو اولاد کے اوپر اور شوہر کے اوپر اچھے ایفیکٹ جائیں گے۔ اور جو شخص رات کو ٹائم پہ سوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اگر ٹائم پہ سوؤں گا تو صبح ٹائم پہ اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھر لیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ حدیث کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔